بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج کا موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ یہ اہم موضوع ہے۔ وقت کی دیکھتے ہوئے اگر 10 منٹ کے اندر جو باتیں آج ہو گئی تو اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ بقیہ جو باتیں رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ العزیز کل کے دن ہوں گی۔ یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور اہمیت کا حامل ہے، لہذا اس کو غور سے سنا جائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دو اس کے اندر اس کو باتیں کچھ کام کی سمجھیں۔ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں کا ایک سے گہرا رشتہ ہے۔ اور قرآن کریم کا نزول یعنی قرآن کریم نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، اور اس مہینے کی مبارک رات کو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا، جسے شب قدر بھی کہا گیا ہے، لیل مبارک بھی کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر تو وہ شب ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، جو 1000 مہینوں کی 30,000 راتوں سے افضل ہے۔ اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی اسی ماہ رمضان کے مہینے، اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے لیکن مکرر یعنی دوبارہ سن لی جائیں، یعنی یہ مہینہ اتنا محترم شان ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو، اور قرآن کریم 24واں روزہ گزرنے کے بعد نازل ہوا۔ اور قرآن کریم میں بھی نزول قرآن کے اس عظیم الشان واقعے کی طرف اشارہ ہے، ان آیات کے ذریعے اشارہ فرمایا گیا ہے۔ یہ آیاتیں آج سب کے سامنے پڑھی بھی گئی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے، یعنی جس کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری تعریف یہ ہے کہ اس کے احکامات صاف اور بالکل واضح ہیں، اور تیسری تعریف یہ ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے یعنی احادیث مبارکہ میں کہ قرآن ایک مرتبہ مکمل طور پر شب قدر میں نازل ہوا، پھر 23 برس تک آہستہ آہستہ حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔ پہلا نزول یعنی قرآن سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول آسمان دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، جس کا واسطہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ رمضان کی فضیلت ویسے بھی کچھ کم نہیں، نزول قرآن کی وجہ سے یعنی قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس کی عزت میں اور شرف میں اور کچھ اضافہ ہوا۔ رمضان اور قرآن کے اس باہمی ربط و تعلق ہی کی وجہ سے اس بابرکت مہینے میں قرآن کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے، اور قرآن کریم اور تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حفاظ بھی
یعنی جو حافظ لوگ ہیں وہ بھی اس کو بار بار دہراتے ہیں، اور عام مسلمان بھی الحمدللہ اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے خوب اجر و ثواب کماتے ہیں، جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن رمضان اور قرآن دونوں روزے داروں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، اس کے حق میں آپ میری سفارش کو قبول کر لیجیے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روک رکھا، اس کے حق میں آپ میری سفارش کو قبول کر لیجیے۔ تلاوت قرآن کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی مدح فرمائی ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے یعنی مال و اموال ان میں سے پوشیدہ طور پر علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ ترجمہ ہے یرجون تجارت لن تبور۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے اپنے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اس سے خاص لگاؤ رکھنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں، کس گھر کا لفظ آتا ہے بیتن کا، فی بیتن یتدارسون، وہ گھر ہو، مسجد ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سیکھتے سکھاتے ہیں تو اللہ ان پر اپنی سکینت نازل کرتا ہے اور رحمت حق انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حسد صرف دو آدمیوں سے ہونا چاہیے، یعنی جائز ہے۔ حالانکہ حسد تو ایک بہت ہی ایک گناہ کی چیز ہے، اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ حسد سے مراد رشک ہے یہاں پر، یعنی رشک صرف دو انسانوں سے اس دنیا میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے، وہ اس میں سے دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، ایک آخری حدیث سن لیجیے، آپ کا 10 منٹ ختم ہو رہا ہے، اور یہ بہترین اور نہایت پیاری حدیث ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق صرف حفاظ کرام سے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کے معنی کو سمجھتا ہے، جو غور کرتا ہے، وہ اس فضیلت کا مستحق ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا اور قرآن اس کے لیے عرض کرے گا کہ اسے تاج پہنایا جائے، چنانچہ اسے تاج کرامت پہنایا جائے گا
اور وہ کچھ مزید کی درخواست کرے گا، اسے وہ قرآن خود کہے گا کہ اے اللہ اور کچھ ہونا چاہیے، تو اس کے جواب میں اسے خلعت فاخرہ، خلعت فاخرہ کا مطلب بہترین لباس پہنایا جائے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ اس شخص سے راضی ہو جائیے، حکم ہوگا کہ پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاص طور سے اس ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔